الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربهم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بهذا مثلا یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا وما یضل به الا الفاسقین الذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ به ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ سورۃ البقرہ کا تیسرا رکوع چل رہا تھا۔ اس رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے اصول دین بیان فرمائے، توحید، رسالت اور آخرت۔ رسالت کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی حقانیت بیان فرمائی، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا۔ اگر تمہیں قرآن پاک کے بارے میں شک ہے تو اس جیسی ایک صورت لے آؤ۔ قرآن پاک کے مقابلے میں کوئی صورت تو وہ آج تک لا نہیں سکے، کوئی ایک آیت نہیں لا سکے، لیکن یہ ہے کہ جب وہ عاجز آ گئے قرآن پاک کی مثل لانے سے تو انہوں نے قرآن پاک پر اعتراضات کرنا شروع کر دیے۔ آج کے درس کی جو پہلی آیت ہے یہ ان مشرکین کا قرآن پاک پر جو اعتراض ہوتا ہے اسی اعتراض کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں حیا کرتے، شرم کرتے اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ بیان کریں مثال ما بعوضة مکھی وغیرہ کی، فما فوقها یا اس سے اوپر کی کوئی چیز کی۔ ان کا اعتراض یہ تھا کہ قرآن پاک کے اندر جب یہ قرآن اللہ رب العزت کا کلام ہے اور اللہ رب العزت کی عظمتیں جو ہیں وہ تو وراء الورا ہیں، تو اتنے عظیم الشان ذات جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی حقیر چیزوں کا ذکر قرآن پاک میں کیوں کرتے ہیں؟ کبھی مکھی کا ذکر کرتے ہیں، کبھی مکڑی کا ذکر کرتے ہیں، یہ ان کا اعتراض تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ جو اعتراض ہے ظاہر بین اعتراض ہے، حقیقت بین لوگ جانتے ہیں کہ اس اعتراض کی کوئی وسعت، کوئی حیثیت نہیں ہے، اس لیے کہ مثال کا تعلق ممثل لہو سے ہوتا ہے، جس چیز کے بارے میں مثال دی جا رہی ہے۔ اگر آپ کسی چیز کے بارے میں مثال دے رہے ہیں، وہ چیز اگر حقیر ہے تو اس کی مثال بھی حقیر چیز سے دی جائے گی۔ اگر کوئی عظیم چیز کی مثال دے رہے ہیں تو عظیم چیز سے مثال دی جائے گی۔ مثال کا تعلق مثال دینے والے سے نہیں ہوتا، مثال کا تعلق ممثل لہو سے ہوا کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے شرک کی، فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، ضرب مثل، تمہارے سامنے ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، فاستمعوا لہ، اس کو کان لگا کر توجہ دھیان سے سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، بے شک وہ لوگ جو اللہ کے سوا کسی کو پکارتے ہیں، جن کو پکارتے ہیں وہ لوگ، لن یخلقوا ذبابا، وہ ایک مکھی تک نہیں پیدا کر سکتے۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اگرچہ وہ سارے کے سارے مل کر جمع ہو جائیں، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، اگر ایک مکھی جو ہے وہ ان سے کوئی چیز لے کر چلی جائے تو یہ سب کے سب مل کر اس مکھی سے وہ اپنی چیز واپس نہیں کر سکتے۔ اتنا یہ حقیر اور ذلیل لوگ ہیں جن کو یہ معبود بنا کے بیٹھے ہیں۔ آپ بتائیں فصاحت اور بلاغت کے میدان میں اس سے عالی شان مثال کوئی ہو سکتی ہے؟ مکڑی کی مثال اللہ تعالیٰ دیتے ہیں کہ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، مثال ان لوگوں کی جو اللہ کو چھوڑ کر ولی کارساز بناتے ہیں اپنا، ما فوق العادت جو ہے
ما فوق الاسباب جو ہے ان سے دعائیں مانگتے ہیں، ان سے مدد مانگتے ہیں، ان کو اپنا ولی کارساز بنا دیتے ہیں، مشکل کشا حاجت روا بنا دیتے ہیں۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، ان کی مثال تو مکڑی کے جالے کی جیسی ہے۔ مکڑی اتخذت بیتا، مکڑی کیا کرتی ہے؟ ایک گھر بناتی ہے۔ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، اور گھروں کے اندر سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے۔ ایک بڑی عالیشان کوٹھی ہے کروڑوں روپے کی، بہت زبردست مضبوط طاقتور بنی ہوئی، ہر سردی گرمی سے بچانے والی اے سی لگی ہوئی، وہاں مکڑی اپنا ایسا کمزور سا جالا بناتی ہے کہ پھونک مارنے سے ختم ہو جائے۔ اب ایک اتنا بڑا گھر موجود ہے، اس جالے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اس جالے کو آپ کیسے مضبوط سمجھ سکتے ہو؟ مکڑی اس گھر میں محفوظ نہیں سمجھتی اپنے آپ کو، اس جالے میں محفوظ سمجھتی ہے۔ مشرک کی یہ مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان قدرتیں، ایسے زبردست اللہ، ہر چیز کے اوپر خالق قادر مالک، اور اس اللہ کو چھوڑ کر اس جو ہے نا مشرک جو ہے حاجت روا مشکل کشا بناتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے بڑی کوٹھی کے مقابلے میں مکڑی کا جالا، اللہ کے مقابلے میں ہر شریک جس کو آپ بناتے ہو اس کی حیثیت مکڑی کے جالے سے بھی گئی گزری ہے۔ آپ بتائیں اس سے بہتر کوئی مثال ہو سکتی تھی؟ یہ مثال تو اپنی فصاحت اور بلاغت کا شاہکار ہے، بات کو سمجھانے کے اعتبار سے یہ ایک بہت زبردست عالی شان انسان کے ذہن کے مساوی چیزیں ہیں، لیکن مشرکین نے اس پر اعتراض کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یستحیی ان یضرب، اللہ کو پرواہ نہیں ہے کہ تم میری باتوں پہ اعتراض کرو گے۔ اللہ تعالیٰ مثال بیان کریں گے، تمہیں سمجھانا ہے، ہدایت دینی ہے تمہیں۔ فما فوقها فاما الذين امنوا فيعلمون انه الحق من ربهم، بہرحال وہ لوگ جو ماننے والے ہیں، ایمان والے ہیں، وہ تو اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ مثالیں بھی اللہ دے رہے ہیں، یہ قرآن بھی اللہ کی طرف سے، وہ تو ان مثالوں کو سن کے ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، بہرحال وہ لوگ جو منکر ہیں، کافر ہیں، فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، ان کے دماغ میں کیڑا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے کیا ارادہ کیا ہے؟ تو ان کو اعتراضات، ان کو بات سمجھ میں نہیں آتی۔ وَيُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، بات یہ ہے کہ ان مثالوں سے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر طلب نہیں ہوتی، ان کے اندر جو ہے وہ بات کو سمجھنا نہیں چاہتے، ان کے دل میں اعتراض ہے، وہ بات بات میں اعتراض کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی پھر ان کو ہدایت نہیں دینا چاہتے، اللہ ان کو گمراہی میں ہی لگا دیتے ہیں۔ وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور ان مثالوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو ہدایت دے دیتے ہیں، ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے۔ وہ تو فصاحت اور بلاغت کی معراج کو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ قرآن پاک کے اندر کتنی جو ہے بلیغ انداز کے اندر بات کو سمجھایا گیا ہے۔ وما يضل به الا الفاسقین، چنانچہ ان مثالوں کے ذریعے سے گمراہ نہیں ہوتے مگر وہی لوگ جو فاسق ہیں۔ اللہ تعالیٰ فسق سے ہمیں بچائے۔ فسق کیا چیز ہے؟ نافرمانی کیا چیز ہے؟ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود بیان فرماتے ہیں۔ اب آپ ذرا غور سے سنیے، اللہ تعالیٰ فاسقوں کی مثال بیان فرماتے ہیں، نشانیاں بیان فرماتے ہیں۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، کہ فاسق وہ لوگ ہیں جو اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں اس کے پکا ہونے کے بعد۔ کون سا عہد اللہ کا ہم نے توڑ دیا؟ فاسق کون سے عہد کو توڑتے ہیں؟ ایک عہد ہم اللہ سے کر کے آئے عالم ارواح کے اندر، عہد الست، اللہ نے ہماری روحوں سے خطاب کیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا تھا کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ تو جب ہم وہاں پر عہد کر کے آئے کہ اللہ آپ کو ہم رب مانیں گے، تو دنیا میں آ کر ہم اس عہد کو بھول گئے، اپنی منچاہی زندگی گزارنے لگ گئے۔ تو یہ عہد سے مراد یہ، بعض لوگ کہتے ہیں کہ عہد الست کوئی چیز نہیں تھا کیونکہ ہمیں یاد نہیں ہے۔ ہمیں تو بہت ساری چیزیں یاد نہیں ہیں۔ ہمیں روٹی کا لفظ کس نے سکھایا تھا؟ ہمیں یاد نہیں ہے۔ پانی کا لفظ ہمیں کس نے سکھایا تھا؟ ہمیں یاد نہیں ہے۔ پہلا لفظ ہم نے کیا بولا تھا؟ ہمیں یاد نہیں ہے۔ ہمیں سب سے پہلے گود میں کس نے اٹھایا تھا؟ ہمیں یاد نہیں ہے۔ تو ہمیں یاد ہونا ضروری نہیں ہے، ہم ان سب باتوں کو مانتے ہیں۔ کسی نے کہہ دیا آپ کو سب سے پہلے گود میں فلاں نے اٹھایا تھا، ہم نے مان لی اس کی بات، معتبر ہے، راوی ہے، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے حق اور سچ، تو ہمیں اس پر ایمان لانا ہے۔ دوسرا یہ کہ جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے اندر اقرار ہے کہ ہم قبلت جمیع احکامہ، رب کریم ہم نے کلمہ پڑھ لیا، ہم نے آپ کے تمام احکام کو دل جان سے قبول کر لیا۔ تو احکام کو قبول کر لیا، اب ہم نے یہ اللہ تعالیٰ سے عہد کر لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ذریعے سے، اور اب ہم اگر اس عہد کو توڑیں گے، نافرمانی کریں گے تو ہم فاسق ہیں۔ تو فاسق کی پہلی نشانی ہے کہ اللہ کے عہد کو توڑنے والے۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ،
دوسری نشانی اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا حکم دیا ہے کہ اس کو ملاؤ، اس کو وہ توڑ دیتے ہیں۔ وہ کون سی چیز ہے؟ وہ رشتہ داری ہے، صلہ رحمی کرنا، رشتہ داروں سے اچھے سلوک کرنا، ماں باپ کی عزت کرنا، قدر کرنا، احترام کرنا، بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنا، بہن بھائیوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا، رشتہ داروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ۔ یہ صلہ رحمی جو ہے، اس کو جو لوگ کٹا کرتے ہیں اور تعلقات کو توڑتے ہیں، یہ جو ہے فاسقین کی دوسری نشانی ہے۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد مچاتے ہیں، یہ تیسری نشانی ہے۔ چوری کرنا، ڈاکہ ڈالنا، زنا کرنا، قتل کرنا، فتنہ پھیلانا، فرقہ واریت پھیلانا، تفرقہ بندی کرنا، توڑ پیدا کرنا، یہ سب کے سب جو ہیں فساد فی الارض ہیں۔ اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ خسارے والے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے معاد کا تذکرہ فرمایا، کنتم کیف تکفرون باللہ، تم کیسے اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہو، وکنتم امواتا، حالانکہ تم غور کرو تم تو مردہ تھے، تمہارا تو وجود نہیں تھا، تم تو مردہ موت تھے، تم عدم سے وجود میں آئے کیسے؟ سب سے پہلے ہم جو ہے نابود تھے، ہم نہیں تھے، ہمارا وجود نہیں تھا۔ فاحیاکم، اللہ نے ہمیں زندگی دی۔ کہاں زندگی دی؟ ماں کے پیٹ کے اندر نطفہ 40 دن رہتا ہے، پھر وہ نطفہ جمع ہوا خون بن جاتا ہے، وہ گوشت بن جاتا ہے، وہ گوشت ہڈیاں بن جاتی ہیں، وہ ہڈیوں کے اوپر پھر گوشت آ جاتا ہے، پھر ڈھانچہ تیار ہو جاتا ہے، 4 مہینے کے اندر انسان بن جاتا ہے، اس میں پھر روح پھونک دی جاتی ہے۔ 5 مہینے ماں کے پیٹ کے اندر بچہ زندہ ہوتا ہے، زندہ سانس لے رہا ہوتا ہے، اور اس ناف کے اندر ماں کے پیٹ میں ایک رگ لگا دی جاتی ہے۔ عورت کو جو حیض اور نفاس کے خون ہوتے ہیں وہ مرد کی بچے کی غذا بن رہے ہوتے ہیں، بچہ لاتیں مار رہا ہے، بازیاں کھا رہا ہے، عورت محسوس کرتی ہے میرے پیٹ میں وجود زندہ ہے، حیات ہے۔ ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ یہ زندہ ہے، حیات ہے، وہاں نہ کھڑکی ہے، نہ دروازہ ہے، نہ ہوا ہے، نہ کچھ ہے، اللہ 5 مہینے تک زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ کی کتنی بڑی قدرت ہے۔ جب انسان دنیا میں آتا ہے، آ کر روتا ہے، بتاتا ہے کہ میں زندہ آیا ہوں دنیا کے اندر، وہ زندگی ہماری وہاں سے شروع، فاحیاکم ثم یمیتکم، وہ زندگی ہماری چل رہی ہے، ہم حیات ہیں، اور پھر ہمیں موت آنے والی ہے، موت آئے گی۔ ثم یمیتکم، پھر جب ہماری موت آ جائے گی، ثم یحییکم، پھر اللہ دوبارہ زندہ کریں گے۔ قبر کے اندر یعاد روحہ، روح لوٹا دی جاتی ہے، وہاں پر سوال ہوتے ہیں، من ربک، من نبیک، ما دینک، یہ سوالات ہوتے ہیں، ان کے جوابات دینے ہیں قبر کے اندر۔ پھر حشر ہے، پھر وہ زندگی چلتی چلی جائے گی آخر تک۔ ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، اور پھر اللہ کے سامنے تمہیں پیش کیا جائے گا، لوٹائے جاؤ گے۔ هو الذی، چنانچہ وہی اللہ ہے کہ تمہیں بڑا شک ہوتا ہے کہ تم کیسے اٹھائے جاؤ گے۔ اللہ وہ ذات ہے، خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ تمہارے واسطے اس نے جو کچھ زمین میں ہے تمہارے نفع کے لیے پیدا کیا۔ ہر چیز، یہ سانپ، بچھو، زہریلے جانور جن کو ہم اپنے لیے اپنا دشمن سمجھتے ہیں، یہ بھی ہمارے نفع کے لیے ہیں۔ یہ مکھی مچھر ہمارے نفع کے لیے ہیں۔ دنیا کی چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی چیز اللہ نے ہمارے لیے، حضرت انسان کے لیے بنائی ہے۔ آج کے جدید دور میں، سائنسی دور کے اندر اب یہ سوال مشکل نہیں ہے کہ سانپ میں کیا فائدے ہیں، بچھو میں، مکھی مچھر میں کیا فائدے ہیں، اب یہ باتیں واضح ہو چکی ہیں۔ ثم استوى الى السماء، پھر اللہ نے ارادہ کیا آسمان کا، فسواہن، پس آسمان برابر کر دیے، 7 سماوات، ایک نہیں 7 آسمان، وهو بكل شيء علیم، اور وہ اللہ ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی عظیم الشان قدرتیں ہیں۔ دین کے 3 اصول ہیں، توحید، رسالت اور آخرت۔ اللہ تعالیٰ نے بلیغ انداز کے اندر تینوں کا بیان فرما دیا، قرآن پاک کے دلائل دے دیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بیان ہو گیا۔ اگلے درس میں، کل کے رکوع میں انشاءاللہ انسان کا مقصد کیا ہے، مقصد تخلیق، خلافت کا جو ہے انشاءاللہ بیان ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔